جب ایک چھوٹی سی قوم کے 28 لاکھ کنال پر جبری قبضہ کیا جا رہا ہو تو وہ کیسے اپنے آپ کو محفوظ سمجھ سکتے ہیں؟ وہ کیسے اپنا مستقبل بہتر اور شاندار قرار دے سکتے ہیں؟ وہ کیسے اپنی زندگیوں میں امن اور چین حاصل کر سکتے ہیں؟ اور وہاں کے مقامی لوگوں کو گاڑیوں سے نیچے اتار کر مغربی بنگال کا سپاہی اسے کہتا ہے مجھے آئیڈینٹی کارڈ دکھاؤ۔ تو یہ آپ خود اندازہ کریے، یہ مہاراشٹر کا سپاہی، پنجاب کا سپاہی، بنگال کا سپاہی، آسام کا سپاہی، مدھیہ پردیش کا سپاہی جموں کشمیر کے پشتنی باشندے کو، چاہے وہ ہندو ہو، سکھ ہو، مسلمان ہو، عیسائی ہو، لداخ کا رہنے والا ہو یا کٹھوا کا رہنے والا ہو، اس کو کہہ رہا ہے کہ بھائی مجھے آئیڈینٹی کارڈ دکھاؤ۔ یہ اس کے ساتھ بہت ایسی زیادتی ہے جس کو وہ برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ اور پھر ہندوستان نے جب اس کی فوجیں وہاں آ گئیں 27 اکتوبر 47 کو، اس وقت بھی آن جہانی پنڈت نہرو نے کہا ہے کہ ہماری لال چوک میں کہا ہے ہماری فوجیں ہمارے یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں رہیں گی، ہم اپنی فوجوں کو واپس بلا لیں گے اور آپ کو اپنے پیدائشی حق کا استعمال کرنے کا موقع دیں گے۔ یہ ان کا وعدہ ہے اور تاریخ میں یہ لکھا جا چکا ہے۔ اور پھر 48 جنوری 48 میں خود ہندوستان یہ قضیہ اقوام متحدہ میں لے گیا اور وہاں بحث و تمہیز کے بعد 21 اپریل 48 کو پہلی قرارداد پاس ہوئی ہے کہ جموں اینڈ کشمیر از ناٹ انٹیگرل پارٹ آف انڈیا، اٹ از اے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری اینڈ فار دا پرماننٹ سیٹلمنٹ the Jammu and Kashmir people should be given right to self-determination so that they will decide their future۔ اس قرارداد پر ہندوستان نے دستخط کیے ہیں، ان کا نمائندہ وہاں تھا، اس کو تسلیم کیا ہے اور عالمی برادری اس کی گواہ ہے کہ بھائی جموں کشمیر کے بارے میں قرارداد پاس ہوئی ہے۔ اور اس طرح کی قراردادیں 18 کل ملا کر 18 قراردادیں ہیں اور ایک بھی قرارداد ایسی نہیں ہے جس پر ہندوستان نے دستخط نہ کیے ہوں۔ اور اس طرح ہندوستان کی قیادت اور ہندوستان کی حکومت پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ انہوں نے بین الاقوامی سطح پر جو ہم سے وعدے کیے ہیں ان وعدوں کو وہ پورا کریں۔ اور پھر 75 کے بعد بھی دیکھا آپ لوگوں نے، ہم نے جمہوری طریقہ بھی اختیار کیا، ووٹ کے ذریعے بھی ہم نے آواز اٹھانا چاہی، اسمبلی میں جا کر ہم نے آواز اٹھانا چاہی، لیکن ہندوستان نے طاقت کے نشے میں آ کر کوئی ایسی آواز کی طرف کان نہیں دھرا جو پیسفل طریقے سے اپنا حق حاصل کرنے کے لیے آوازیں اٹھتی تھیں۔